رمضان المبارک کی آمد ہے۔ ماہ رمضان جو کہ سارے مہینوں کا سردار مہینہ ہے، عظیم مہینہ ہے، اور حدیث پاک کے اندر اسے اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا۔ شہر اللہ، رمضان و شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اور اس میں کیونکہ اللہ رب العزت کی بے پایا رحمتیں برستی ہیں، اس ماہ مقدس میں خالق کائنات عز و جل کی رحمت عروج پہ ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت باقی مہینوں میں بھی فضل فرماتا ہے، رحمت فرماتا ہے، لیکن اس ماہ مقدس کے اندر اس کی رحمت، اس کا فضل بہت زیادہ ہوتا ہے، اور بندوں کے لیے حکم ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے حکم ہے کہ وہ اس فضل سے اور اس رحمت سے محروم نہ رہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے صحابہ کرام علیہم الرضوان اور صحابہ کے ذریعے قیامت تک اپنی امت کو اس ماہ مقدس کی عظمت سے بھی واقف فرمایا، اس ماہ مقدس کی عظمتوں کا بیان بھی فرمایا، اور اس ماہ رمضان جو آنے والا ہے اس سے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بھی موجود ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل مبارک اس ماہ مقدس میں کیا ہوتا ہے۔ تو عظیم دن، عظیم راتیں یا عظیم ماہ کو یا مہینہ آئے تو اس کو بھی اگر غفلت کے ساتھ گزار دیا جائے تو پھر معروفی ہوتی ہے۔ اس واسطے صحابہ اکرام علیہم الرضوان فرماتے ہیں کہ جب بھی ماہ رمضان کی آمد ہوتی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ 29 شعبان المعظم کو ہمیں خطبہ ارشاد فرماتے، اور خطبہ یہ آنے والے مہینے کا جو ہے وہ استقبال کرنے کے لیے، ماہ رمضان کے لیے پرجوش ہونے کے لیے کہ نیکیوں کے لیے، تقویٰ کے لیے تیار ہو جاؤ، توبہ اور استغفار کے لیے تیار ہو جاؤ، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے، اللہ کی رحمت سمیٹنے کے لیے، اور خالق کائنات عز و جل جو اتنا عظیم مہینہ بھیج رہا ہے، اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو تیار فرماتے۔ اللہ رب العزت اس ماہ مقدس سے متعلق فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل فرمایا، جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہ پہلے میں بیان کر چکا کہ لوح محفوظ پر جب قرآن اترا ماہ رمضان تھا، اور ماہ رمضان کی وہ لیلۃ القدر والی رات تھی، تو ماہ رمضان کو قرآن اترا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کے روشن جو ہے وہ باتیں، واضح چیزیں قرآن کے اندر موجود ہے، اور فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو اس ماہ کو پائے تو وہ اسے چاہیے اس کے روزے رکھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر رمضان کا نام بھی جو ہے بیان فرمایا، ماہ رمضان کی یہ شان، یہ عظمت، قرآن کے ساتھ اس کا بڑا جوڑ ہے، قرآن کے اندر اس کا نام بھی آیا ہے، اور پھر اس ماہ مقدس میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن سنا جاتا ہے، اس کا بھی ایک اپنا انداز ہے، باقی مہینوں کی بنسبت
اس ماہ مقدس کو قرآن کے ساتھ بڑی نسبت ہے۔ اس مہینے کے اندر قرآن اترتا ہے اور اسی ماہ مقدس کے اندر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ حضرت جبریل امین سے دور بھی فرمایا کرتے۔ ماہ رمضان میں قرآن کا دور رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے وہ جبریل امین سے فرماتے ہیں، اور اس ماہ کے اندر یہ قرآن مجید جو پڑھا جاتا ہے سنا جاتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیار فرمایا۔ قرآن کا ذوق، قرآن کا شوق، قرآن پڑھنے کا شوق، قرآن سمجھنے کا شوق اور قرآن کے ساتھ محبت، یہ بھی اس ماہ مقدس میں عروج پہ ہوتی ہے۔ اور پھر اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہی نہیں کہ صرف ماہ رمضان کے اندر، بلکہ اس محبت کو ہم پورا سال قائم و دائم رکھیں۔ اللہ کے گرامی قدر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے اس ماہ مقدس کا استقبال کرتے اور استقبال کرنے کا آپ حکم بھی فرماتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے قد جاءکم شہر رمضان شہر مبارک، یہ استقبال رمضان ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد پر صحابہ کرام علیہ رضوان کو مبارکباد پیش فرماتے اور فرماتے رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو مبارک برکت والا مہینہ ہے، شہر مبارک برکت والا مہینہ، یہ سایہ فکر ہونے والا ہے اور یہ ماہ مقدس آنے والا ہے۔ تو فرمایا اس ماہ مقدس کی تیاری کر لو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے جو حدیث پاک مروی ہے اس کے اندر تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک پورا آپ کا خطبہ جو آپ ارشاد فرماتے اور اس خطبے کو حضرت سلمان فارسی روایت کرتے ہیں کہ یہ مہینہ جب جو ہے وہ سایہ فکر ہونے والا ہوتا تو حضور سرور کائنات آقا دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ایسا ماہ مقدس آنے والا ہے کہ جو مہینہ وہ شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ، اور صبر والا مہینہ آنے والا ہے اور صبر کی جزا اللہ رب العزت جنت عطا فرماتا ہے۔ وشہر المواسات، فرمایا یہ غم خاری کا مہینہ آنے والا ہے، ایک دوسرے کا غم بانٹنے والا مہینہ تشریف لا رہا ہے۔ فرمایا وشہر اللذات فی رزق المومن، اور ایسا مہینہ آ رہا ہے جس کے اندر اللہ رب العزت مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے، ایمان والوں کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا ایسا ماہ مقدس آنے والا ہے جس کے اندر اگر کوئی جو ہے وہ روزے دار کی افطاری کرواتا ہے تو فرمایا اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اسے جہنم سے اللہ آزاد کر دیتا ہے۔ اور یہ ماہ مقدس تو ہے وہ حدیث پاک کی روشنی میں نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان آتا ہے تو اللہ رب العزت جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جنت کے دروازے کھل جاتے، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے، شیاطین کو شیطانوں کو جنت دیا جاتا ہے اور انہیں جو ہے وہ باندھ دیا جاتا ہے۔ فرمایا پورا ماہ رمضان اللہ رب العزت کی رحمت، اللہ کا فضل اور اللہ رب العزت کی بخشش جو ہے عروج پر ہے اور خالق کائنات عز و جل اپنے بندوں کو عطا کرنا چاہتا ہے۔ اس ماہ مقدس کی تیاری کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو یوں آپ تیار فرماتے، رمضان کی فضیلت بیان کرتے اور فرماتے عطاکم شہر رمضان، یہ ہمارے آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلنے والے حسین کلمات، فرمایا عطاکم شہر رمضان عطاکم سید الشہور فمرحبا واہلا، فرمایا اے میرے صحابہ اور اے میرے امتیوں شہر رمضان، رمضان کا مہینہ آ گیا، رمضان کا مہینہ جو ہے وہ سایہ فکر ہو گیا اور فرمایا عطاکم سید الشہور، سارے مہینوں کا سردار مہینہ آ گیا، سارے مہینوں کا سردار مہینہ
کی آمد ہے. اور مرحبا واہلا، جب ماہ رمضان آتا تو حضور فرماتے ہم اسے مرحبا کہتے ہیں، ہم اسے خوش آمدید کہتے ہیں، کہ اللہ کا مہینہ تشریف لایا تو یوں ہم نے استقبال کرنا ہے ماہ رمضان کا. جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی کہ ہم عبادت کے لیے تیار ہو جائیں اور رمضان کو ویلکم اور مرحبا کہیں. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال آپ یہی جملے ارشاد فرماتے مرحبا واہلا، جیسے ہم کہتے ہیں کسی مہمان کو اہلا وسہلا مرحبا، اور یہ آپ کا آنا مبارک ہو، آپ تشریف لائے تو ہمیں بڑی خوشی جو ہے وہ محسوس ہوئی. تو یہ تو عام مہمان کی بات ہے. ہمارے رمضان تو اللہ کا مہینہ ہے اور یہ تو بہت کچھ ادا کرنے والا ہے. ہو سکتا ہے کوئی مہمان ہمارے پاس جو آتے ہیں وہ بعض اوقات فائدہ بھی کرتے ہیں، بعض اوقات نقصان بھی ہوتا ہے، بعض اوقات وہ مہمان اتنا کچھ ہمیں عطا نہیں کر سکتے جو ماہ رمضان مبارک عطا کر رہا ہے. ماہ رمضان تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ صرف رحمت اور برکت اور جہنم سے آزادی لے کر آیا ہے، اور ایسا مہمان تو کوئی جو ہے وہ نہیں جو اللہ رب العزت کی جانب سے آئے اور بندوں کے لیے بے شمار رحمت لے کر آئے. اللہ رب العزت کے اس پاک مہینے کا استقبال اسی طرح کرنا چاہیے جیسے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور جیسے صحابہ کرام نے کیا. صحابہ کرام علیہم الرضوان تو دعائیں مانگا کرتے کہ یا اللہ ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا دے، یا اللہ ہمیں یہ برکت دے رجب میں بھی شعبان کے اندر بھی، اور یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے. تو رمضان تک پہنچنے کے لیے، رمضان کے اندر عبادت کرنے کے لیے اپنی جو ہے وہ قبر یہ عبادت کے لیے تیار کرنے کے لیے صحابہ کرام علیہ رضوان، تابعین اور ہمارے بزرگ، ہمارے اسلاف یہ جو ہے وہ تیاری کیا کرتے، دعائیں مانگا کرتے کہ یا اللہ ہمیں ماہ رمضان عطا فرما. تو ہم بھی آج وہی دعا مانگے جو صحابہ کرام مانگا کرتے تھے کہ یا باری تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان کے اندر عبادت کی توفیق عطا فرمانا، عبادت کی توفیق عطا فرمانا. ماہ رمضان تو آتا ہے اور ماہ رمضان اسی طرح باقی مہینوں کی طرح گزر بھی جائے گا، جیسے پچھلے مہینے گزر گئے ویسے ہی ماہ رمضان بھی آئے گا اور گزر جائے گا. لیکن کامیاب وہ ہوگا جو اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلے، جو حضور کا اسوہ اپنائے گا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا کلمہ پڑھا ان کے مطابق رمضان المبارک کے اندر وہ جو ہے وہ عبادت کے لیے بھی تیار ہوگا. حضرات گرامی قدر، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارک کیا ہے؟ ماہ رمضان جب آتا ہے ام المؤمنین حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سب بولے رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام المؤمنین آپ فرماتی ہے کہ جب ماہ رمضان آتا، ماہ رمضان کی آمد ہوتی تو فرماتی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان تغیر لونه وكثرت صلاته وابتهل بالدعاء واشفق منه او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. شعب الایمان کے اندر یہ حدیث موجود ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کیسے آپ تیاری فرماتے اور کس طرح آپ کا کیا انداز ہوا کرتا. حضرت ام المؤمنین فرماتی ہے جب بھی ماہ رمضان داخل ہوتا، اذا داخل رمضان، جب بھی ماہ رمضان آتا تغیر لونه، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا. تغیر لونه، آپ کے چہرے مبارک کا رنگ بھی بدل جاتا. اور فرماتے ہیں یہ اللہ رب العزت کے خوف سے، خالق کائنات عز و جل کی عبادت کے لیے ماہ رمضان کا احترام کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بھی بدل جاتا کہ یہ اتنا عظیم مہینہ آ گیا ہے، اس کے اندر ہم سے کوئی جو ہے وہ ایسا کام نہ ہو جائے. حالانکہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بالکل پاک ہے، منزہ ہے، معصوم ہے، لیکن یہ تعلیم امت کے لیے ہے کہ امت بھی اس طرح تیار ہو کہ کہیں ماہ رمضان کا ایسا نہ ہو کہ ہم احترام نہ کر سکیں، ہم سے کوئی کمی نہ رہ جائے، کوئی کوتاہی نہ رہ جائے.
اس کے پیش نظر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا. وَقَصُرَتْ صَلَاتُهُ حضور ویسے بھی نماز پڑھتے تھے اور رات کو بھی پڑھتے تھے, دن بھی پڑھتے تھے, نوافل بھی پڑھتے, فرائض کو بھی ادا کرتے اور رات کو بھی دیر تک اپنے رب کے حضور کھڑے رہتے, قیام میں, کبھی رکوع میں, کبھی سجدے میں. یہ عام دنوں کی نماز ہے, عام مہینوں کے اندر بھی ایسا ہوتا. لیکن حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ آپ فرماتی ہے جب رمضان آتا وَقَصُرَتْ صَلَاتُهُ تو ہمارے آقا کریم نماز کے اندر کثرت فرماتے, نماز کے اندر کثرت فرماتے. 5 نمازیں تو وہی ہے, نوافل کے اندر کثرت ہوتی, نوافل جو ہے وہ کثرت کے ساتھ پڑھے جاتے. اور یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارک ہے جس پر امت نے جو ہے وہ عمل کرنا ہے اور اپنی زندگی کو سنوارنا ہے, اپنی آخرت کو سنوارنا ہے اور دنیا بھی بہتر کرنی, آخرت بھی بہتر کرنی ہے. جب حضور کا اسوہ اپنائیں گے دنیا بھی بہتر ہو جائے گی, آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے اندر کثرت کرتے, نماز تہجد, نماز اشراق, نماز جو ہے وہ چاش, صلاۃ الاوابین اور اسی طرح دیگر نوافل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کثرت فرماتے. صلاۃ التسبیح یا اور دیگر نمازیں ہیں ان کے اندر حضور کثرت فرماتے. رات کی نماز, نماز تراویح, صلاۃ التراویح جسے لوگ کو جو ہے وہ 2-4 دن کوئی پڑھتا ہے اور بعد میں پریشان ہو جاتے ہیں کہ 20 رکعت کون پڑھے. اب یہ تو سوچے مسلمان 20 رکعت یہ ماہ رمضان میں ہم نے پڑھی ہے اور وہ ہمارے اسلاف, ہمارے بزرگ, ہمارے اولیاء, ان کی اگر ہم جو ہے وہ ہسٹری پڑھتے ہیں اور ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو ہر رات ہی اللہ رب العزت کے لیے قیام میں کھڑے رہتے ہیں, ہر رات ہی نوافل جو ہے وہ ادا کرتے تھے. آج ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کا اسے قرب مل جائے, وہ اللہ کے قریب ہو جائے, خالق کائنات عز و جل اس پہ کرم فرمائے, اسے اپنا دوست بنا لے. ہر بندے کی خواہش ہے, ہر بندے کی تمنا ہے کہ میرا خالق مجھ سے راضی ہو جائے اور میرا مالک جو ہے مجھ سے راضی ہو جائے. یہ تو ایسا کوئی بندہ نہیں جس کی جو ہے یہ تمنا نہ ہو کہ اس کا مالک مجھ سے راضی ہو جائے. ہر بندہ چاہتا ہے, ہر بندہ مومن یہ چاہتا ہے کہ رب راضی ہو جائے اور رب کا رسول بھی مجھ سے راضی ہو جائے. حضرات گرامی قدر, اگر ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے, اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے تو پھر ہمیں اسوہ اپنے بڑوں کا اپنانا پڑے گا, اولیاء اللہ کا اپنانا پڑے گا. وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہو, امام احمد بن حنبل ہو, امام شافعی ہو, امام مالک ہو, امام احمد رضا ہو, یا جو ہے وہ حضور غوث اعظم ہو, حضور جو ہے وہ داتا گنج مرکزی اجمیری ہو, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہو اور پیر باہو ہو یا بابا فرید ہو, جن کی بھی ہسٹری پڑھیں گے, جن کی بھی سیرت پڑھیں گے, جن کی زندگی پر ہم جو ہے وہ نظر اٹھائیں گے, ہمیں یہی ملے گا کہ یہ اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے ہر وقت ہم وقت تیار رہتے ہیں. یہ دن کو بھی عبادت کرتے, رات کو بھی عبادت کرتے. صرف ماہ رمضان میں نہیں, ماہ رمضان آتا تو عبادت میں کثرت ہو جاتی. جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کثرت فرماتے, وَقَصُرَتْ صَلَاتُهُ آپ نماز میں کثرت کرتے, وَمَتَحَلَّ فِي الدُّعَاء اور دعا میں آپ گر گراتے, دعا کے اندر آپ گر گراتے, رو رو کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی آرزو پیش کرتے. یہ ہمارے آقا کی سنت. اپنے گناہوں سے معافی مانگنا اور شرمندگی کا اظہار کرنا, اللہ رب العزت کے حضور اپنے گناہوں سے توبہ کرنا, یہ جو ہے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور رمضان کے اندر حضور دعا کے اندر گر گراتے, روتے, اور یہ رونا اور رونے جیسا منہ بنانا اگر بندے کو رونا نہ آئے, اور یہ محدثین کرام نے لکھا کم از کم پھر اللہ کی بارگاہ میں اگر رونا نہیں آتا تو پھر بندے کو اپنے مقدر میں بھی رونا چاہیے کہ مجھے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی رونا نہیں آ رہا, اپنے گناہوں سے شرمندگی پر بھی رونا نہیں آ رہا. اور فرمایا اگر اسے رونا نہیں آتا, آنسو نہیں آتے, اللہ رب العزت کی یاد میں بھی آنسو نہیں آتے, اللہ رب العزت کے خوف سے بھی آنسو نہیں آتے, اپنے گناہوں کو یاد کر کے
शर्मिंदगी से भी आंसू नहीं आते, तो फिर कम अज कम वो अल्लाह की बारगाह में रोने जैसा मुंह बनाए, रोने जैसा मुंह बनाए और अल्लाह की बारगाह में दुआ करे, फिर खालिक कायनात अज़्ज़ा वजल अपनी रहमत के दरवाजे अपने बंदे के लिए खोल देगा। अल्लाह के गिरामी कदर, ये हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका कार है, आपका उस्वा है। वो अर्श फता मिनहु, हदीस के आखिरी अल्फाज है, फरमाया हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से जो है वो डर की वजह से, खौफ की वजह से आपकी आंखों में आंसू जारी हो, आप गिड़गिड़ाते, तो ये हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा मुबारक है। अल्लाह के गिरामी कदर, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका, ये दूसरी हदीस है, आप फिर बयान करती है, शुअबुल ईमान के अंदर ये हदीस भी मौजूद है। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दखल शहर रमज़ान शद्दा मिज़रहु सुम्मा लम याति फिराशहु हत्ता यंसरिका, औ कमा काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, आप फरमाती है, जब माह रमजान दाखिल होता, माह रमजान आता, माह रमजान की आमद होती, तो फरमाती है शद्दा मिज़रहु, हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कमर को कस लेते, इबादत के लिए तैयार हो जाते और अपनी कमर को कस लेते, और फरमाया सुम्मा लम याति फिराशहु हत्ता यंसरिका, फरमाया फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिस्तर पे नहीं आते थे यहां तक कि माह रमजान खत्म हो जाता। फरमाया हुजूर पूरा माह रमजान आप बिस्तर पे नहीं आते, सुम्मा लम याति फिराशहु, सोने के लिए बिस्तर पे नहीं आते, हत्ता यंसरिका, यहां तक कि माह रमजान खत्म हो जाता। माह रमजान पूरे का पूरा महीना आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदारी के साथ गुजारते, आप जाकर गुजारते, इबादत करके जो है वो गुजारते, सारी सारी रात इबादत के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपका उस्वा मुबारक है कि आप अल्लाह की इबादत करते रहते। आज भी जिन्हें शौक है, जिन्हें ज़ौक है, जो माह रमजान में सलातुत तरावी पढ़ने का ज़ौक रखते हैं, कुरान पढ़ने और कुरान सुनने का ज़ौक रखते हैं, उन्हें फिर कुरान पढ़ने का मजा भी आता है, उन्हें माह रमजान में तरावी पढ़ने का भी मजा आता है, और फिर वो शौक के साथ ये नहीं कि बस 2-4 दिन उनका शौक जो है वो पूरा हो गया, जो जिनको लज़्ज़त जो है वो महसूस होती है ज़िक्रुल्लाह के अंदर, अल्लाह का जिक्र जिन्हें मजा देता है, फिर उनसे पूछ के देखो कि उनकी रातें कैसे गुजरती हैं। अल्लाह का ज़ौक, अल्लाह का जिक्र जिसको मजा देता है, जिसको चाशनी मिलती है, फिर उससे पूछो कैसी बहारें आती हैं उसकी जिंदगी के अंदर, और आखिरत तो समझती है लेकिन उसकी जिंदगी में भी निखार आता है, उसके चेहरे में भी रौनक आती है। इस वास्ते हमें माह रमजान के लिए तैयार होना है। माह रमजान चंद दिनों के अंदर जो है ये महीना, ये मुकद्दस महीना साया बिगड़ होने वाला है, हमने नमाज तरावी के लिए तैयार होना है, और इंशाअल्लाह 20 रकात पढ़नी, कितनी रकात पढ़नी, कितनी रकात पढ़नी है, 20 रकात। 8 वाले और है, हम 20 वाले, और 20 रकात ही आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक, 20 रकात ही हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो जमात मुकर्रर फरमाई थी, आपने 20 रकात के लिए सहाबा को खड़ा किया था। सहाबा किराम अलैहिम जो कुरान पढ़ते थे और कुरान सुना करते थे, वो 20 रकातों के अंदर सुनते थे, 8 रकातें नहीं, 8 रकातें बाद में आई, 8 रकातें तो हुजूर अलैहिस्सलाम सारा साल ही पढ़ते थे। वो एक हदीस है जिसके अंदर रमजान का जो है वो जिक्र नहीं, ना रमजान ना गैर रमजान, ये गैर रमजान के लिए है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को 8 रकात पढ़ते, उसमें रमजान का जिक्र नहीं जैसे हम रमजान में पढ़ते, बल्कि वो पूरा साल ही होता कि आप 8 रकात पढ़ते, और वो 8 रकात कौन सी थी, वो 8 रकात नमाज तहज्जुद थी, तरावी नहीं, वो नमाज तहज्जुद थी। धोखा दिया जाता है कि ये 8 रकात की हदीस है, ये 11 रकात की हदीस है, तो 11 वाली और 8 वाली वो जो है वो पूरे साल की है, सिर्फ माह रमजान के लिए। माह रमजान के अंदर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन जमात के साथ सहाबा किराम को 20 रकात नमाज पढ़ाई। हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपने जो जमात मुकर्रर की, हजरत
کے پیچھے صحابہ نے 20 رکعت نماز پڑھی. اٹھاؤ سیرت، کسی صحابی کا کوئی دکھاؤ عمل کہ جس نے 8 رکعتیں پڑھی ہو، نہیں دکھا سکتے، قیامت آ سکتی ہے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 20 رکعت پڑھی اور جو صحابہ نے 20 رکعت پڑھی، الحمدللہ ہم دکھا سکتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم دکھا سکتے ہیں کہ سرکار دو عالم نے بھی 20 رکعت پڑھی اور آج پوری دنیا کے اندر 20 رکعت پڑھی جاتی ہے. سعودی عرب میں بھی 20 رکعت پڑھی جاتی ہے، مدینہ منورہ کے اندر بھی 20 رکعت پڑھی جاتی ہے، مسجد نبوی کے اندر اور مسجد حرام کے اندر بھی 20 رکعت پڑھی جاتی ہے. یہ 8 رکعت رہتے جا رہے ہیں. اس واسطے 8 کی طرف نہیں جا رہا. ایک مسئلے کے اندر اپنا عقیدہ نہیں چھوڑنا اور اپنا مسلک نہیں چھوڑنا. مسلک بدلنے والے یہ جو ہے وہ پھر برباد ہی ہوتے ہیں. دنیا کے اندر بھی ذلت ان کا مقدر ہوتی ہے. جس پہ چل رہے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے، تو انہی کے پیچھے چلے، یہی راستہ جنت میں جائے گا. انہوں نے قرآن اور حدیث سے تیار کر کے ہمارے لیے سارا سبق جو ہے تیار کر کے دے دیا ہے. تو اس واسطے امام اعظم ابو حنیفہ بھی 20 رکعت پڑھتے، امام احمد بن حنبل بھی 20 رکعت پڑھتے، امام شافعی بھی 20 رکعت پڑھتے، امام مالک بھی 20 رکعت پڑھتے. چاروں ائمہ، چاروں کے نزدیک نماز تراویح 20 رکعت. اور یہ سارے جو ہے وہ اسلاف کا طریقہ ہے 20 رکعت. تو اس لیے ہم نے نیت کرنی ہے کہ 20 رکعت پوری پڑھنی اور قرآن سننا ہے. اس مسجد کے اندر نماز پڑھنی ہے جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے. صورتوں والی مسجد میں نہیں جانا. یہ ماہ رمضان کوئی جو ہے وہ جلدی آ جاتا ہے، سال کے بعد آ رہا ہے، پتہ نہیں اگلا رمضان جو ہے وہ کسی کے مقدر میں ہے یا نہیں ہے، کسی کے نصیب میں ہے یا نہیں ہے. تو اس واسطے اسی ماہ رمضان کے اندر ہم جو ہے وہ اس طرح عبادت کریں کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ کے رسول ہم سے راضی ہو جائے. حضرات محترم، آج جو ہے وہ 8 مارچ بھی ہے. آخری بس بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. اور یہ آج عورتوں کا دن ہے اور یہ پورے ہمارے ملک پاکستان کے اندر بھی 2018 سے لے کر آج تک یہ دن جو ہے وہ منایا جاتا ہے. اور دوسرے ملکوں کے اندر اس سے پہلے بھی جو ہے منایا جاتا ہے عورتوں کے حقوق کے لیے. لیکن یہ بات جو ہے وہ یاد رکھنا، یہ جو ہمارے ملک پاکستان کے اندر سڑکوں کے اوپر وہ عورتیں آئیں 8 مارچ میں، اور ان کے ہاتھوں میں جو فلیکس ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں جو قدمے ہوتے ہیں، ان کے اوپر جو تحریر لکھی ہوتی ہے، اس تحریر کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے یہ اسلامی عورتیں نہیں، یہ اسلامی عورتیں نہیں. اسلام کی جو بیٹی ہے وہ اسے پتا ہے کہ اسلام نے ہمیں حقوق عطا کیے. کسی معاشرے میں، کسی مذہب کے اندر ایسے حقوق عورت کو نہیں ملے جیسے حقوق الحمدللہ اسلام دیتا ہے. اسلام کی آمد سے پہلے عورتوں کو تو جو ہے وہ زندہ درگور کیا جاتا تھا بیٹیوں، اور عورتوں کو منڈیوں میں بیچ دیا جاتا تھا. لیکن اسلام آیا تو اسلام نے بتایا کہ عورت ماں ہوتی ہے تو اس کی حیثیت کیا ہے، عورت بیٹی ہو تو اس کی حیثیت کیا ہے، عورت بیوی کے روپ میں ہو تو اس کی حیثیت کیا ہے، عورت بہن ہو تو اس کی حیثیت کیا ہے. یہ ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اور پھر یہ بھی یاد رہے یہودیوں کے اندر یہ جو ہے وہ عورت کو کوئی حق نہیں ملتا تھا وراثت کے اندر، اور باقی بھی جو مذہب ہے ان کے اندر عورت کو حق نہیں ملتا، چھوٹے بچوں کو حق نہیں ملتا. لیکن الحمدللہ یہ اسلام ہے کہ جس نے عورت کا حق یہ غلط نہیں کیا، عورت کا حق چھینا نہیں، بلکہ عورت کو حق عطا کیا. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل، اور وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصیبا مفروضا. فرمایا مردوں کو بھی ہم حق ادا کرتے ہیں وراثت میں سے، ان کو بھی حصہ دیتے ہیں، اور عورتوں کو بھی محروم نہیں کرتے بلکہ عورتوں کو بھی اسلام حصہ دیتا ہے. تو اسلام تو بڑا عظیم جو ہے وہ دین ہے. اس لیے مسلمان خواتین اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پہ نہیں نکلا کرتی. الحمدللہ اسلام نے 14 صدیاں پہلے عورتوں کو حقوق عطا کیے ہوئے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب العزت ہمیں سمجھ کی عمل کی توفیق دے. آخر دعوانا